ظلم۔ اللہ رب العزت نے سن اسلام عطا فرمایا اور اس اسلام کے اندر ہر پہلو تے اسلام نے رہنمائی فرمائی کہ انسان زندگی کی میں گزارنی ہے، کیڑے انسان اعمال کرنے اور کیڑے اعمال تو رک جانا ہے۔ اور قرآن اور پاک نبی دا فرمان، قرآن کے اندر حضور دے فرمان کے اندر ایک خصوصیت ہے کہ جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اس دا ترجمہ اور مفہوم بیان کیتا جائے، یا عقل اسلام کے پاک فرمان دا مفہوم بیان کیتا جائے، ہر مسلمان انج لگتا ہے کہ جیڑی گل ہو رہی ہے نا اسلام کر رہا ہے، اے جھنجھوڑ کے میرے نال ہی مخاطب ہے کہ اے میں نہیں کہہ رہا ہے۔ اور پھر سنن تو بعد اللہ رسول دے حکم، انسان رب العالمین ایک طاقت عطا فرمائے کہ انسان ان اعمال اپنا لوے تو انسان کی خوشبختی ہوندی ہے، انسان کی بخشش کا یہ سامان ہوندا ہے کہ جیڑا انسان خوش ہو کے اپنے رب اور رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان گلے لا لے۔ تو حاضرین محترم، رب العالمین دے جاری کردہ احکامات، انہاں دے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر نیک اعمال، اس طرح اسلام دا اے اصول ہے، رب العالمین دا اے قانون ہے۔ اس قانون شریعت دے اندر انسان ظلم کرن تو بھی منع فرمایا، سبحان اللہ، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ظلم نہ کرے۔ نماز چونکہ فرض عین ہے اور میری بات نہیں، قرآن آندا ہے دن قیامت دے بے نمازی سامنے آؤں گے اور ویل انہاں دے لوگ انہاں کو پوچھن دے تو ان کیڑی چیز دی پکڑ ہوئی ہے تو آکھن دے ایسا نماز نہیں سا پڑھ دے، اور جدوں حساب کتاب شروع ہوئے دا پہلا سوال جڑا ہے وہ نماز دا ہوئے دا۔ لیکن اگر انسان نماز نہ پڑھے، کسی انسان کو اتھارٹی نہیں کہ اس نو بندہ جنمی قرار دے دے وے آکے وہ تیری بخشش کوئی نہیں، وہ غفور رحیم ہے، مالک ہے، وہ بے نمازی دی بخشش فرما دینا۔ بے روزہ دا جس نے روزہ نہیں رکھیا ماہ رمضان دا مہینہ ویکھیا، وہ کریم ہے، وہ اپنی رحمت دے بخشے تے بخشنا چاہے بخش دے گا۔ یہ جڑے اعمال نے چند انہاں نہ کیا جاندے حقوق اللہ، اور کچھ حقوق نے جنہاں دا نام ہے حقوق العباد، بندیاں دے حقوق۔ بندہ کسی انسان نال زیادتی کرے، ظلم کرے، ان مارے، او دے مال دا نقصان کر دے وے، او دی عزت دا نقصان کر دے وے، او دی غیبت کر لوے، او دا اثر سینے دے اندر پا لوے ایک مسلمان دا،
ساری رات مسلے تے کھڑا ہو کے باب وضو ہو کے اللہ دی عبادت کر کر کے تے صبح دا ٹائم ہوئے جدوں اللہ دی رحمت پکار رہی ہوئے تے بندے ہاتھ اٹھائے ہون تے زارو گزار رو رہا ہوئے تے رو رو کے آکھے اللہ جڑا میرے سینے دے اندر وہ فلاں مسلمان دا بغض ہے دی معافی دے چھڑ جیڑی میں کسی تو نفرت کرنا وہ دی معافی دے چھڑ جیڑی میں کسی دی عزت نالام کیتی ہے وہ دی معافی دے چھڑ رب العالمین وہ دی معافی نہیں دے گا کیوں حقوق العباد کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے بندے دے حقوق اگر انسان ادا نہ کرے دن قیامت دے اس دی پکڑ ہوئے دی جد تک جدا نقصان کیتا سے اس دے کو معافی نہ مانگ لے یا اے دیا نیکیاں ادھے نہ ٹر جان یا او دے گناہ ادھے نہ آ جان انہی دیر تک معافی ہونی کوئی نہیں تو امام الانبیاء دے غلاموں رب العالمین نے اس وقت ساڑھے دے کرم نوازی فرمائی ہے جیڑے اسی آیات ہاں جنہ دی روح پرواز کر چکی ہے دنیا فانی تو جا چکے نے انہ دی گل نہیں جیڑے اسی حیات ہاں ساڑھے کو موقع ہے جس انسان دا حسد دل دے اندر رکھ دیاں جدا بغض سینے دے اندر رکھنے ہیں جس انسان کی ایسی غیبت کرتے رہنے ہیں اس انسان کو اپنی حیاتی ایسا چلتے ہو یا معافی مانگ لے یہ رب معافی عطا فرما دے ویدہ بشرطے جتنا زیادتی کیتی ہے نا وہ معاف کرے جتنا ظلم کیتا ہے وہ دے کو پہلا معافی منگے تو پھر رب معاف کرے گا اگر وہ دے کو معافی تو بغیر بندہ اللہ اللہ کرتا رہے نمازاں تائیدے زکاتاں آج سارا کچھ ہی کرتا رہے دے اللہ معاف نہیں کرے گا تو امام الانبیاء دے غلاموں پھر حقوق العباد کے اندر بالخصوص ظلم جس نو آکھیا جاندہ ہے شریعت کے اندر ممانت ہے رب نے بار بار فرمایا کہ قرآن کے اندر ظالمہ واسطے راہ کوئی نہیں ظالمہ دی پکڑ ہوئے گی ظالم دیکھو پوچھا جائے گا ظلم دی تعریف کی ہے لفظ ظلم جڑا نا اس کی تعریف کی ہے تعریف اے وے کہ جس مقام تے جگہ ہوئے نا جڑی چیز دی اس تو ہٹا کے دوسری تے منتقل کر دینا انہوں ظلم آ گیا جاتا ہے کی مطلب مثال دے دینا ٹوپی کتھے رکھنے والی جگہ تجھے ان پیرہ تے رکھ لئیے ظلم ہے نہیں ٹوپی سر تے رکھنے والی چیز ہے ان پیرہ تے رکھا گے تے ظلم انسان عزت والی چیز ہے انسان عزت والی چیز ہے رب دی ذات نے انسان عزت عطا فرمائی ہے جیڑا ایک انسان دوسرے انسان کی تذلیل کرتا ہے اس دے مقام کو ہٹا کے دوسرے مقام سے رکھ رہا ہے کہ یہ مطلب ہے وہ بندے تے ظلم کر رہا ہے کہ ظلم دی معافی کسی صورت دے اندر جب تک وہ معاف نہ کرے پھر کریم فرماندے انہی دیر تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ایک تے حدیث پاک ہے محمد دے اندر اسی اکثر علماء کو سندے رہنے ہیں حضور نے فرمایا جڑا بندہ میری اہل بیت نال محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا ایک اور بھی فرمان ہے جن کٹ لوگ بیان کرتے ہیں کریم فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جدی طبیعت میری شریعت دے تابع نہ ہو جاوے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس دی طبیعت میری شریعت دے تابع نہ ہو جاوے مطلب بے مسئلہ شریعت جیڑی وہ ساڑھے تابع ہوئے جیسی مومن
مومن اسی تاں چاہے چودھری ہوئے، چاہے بادشاہ ہوئے، چاہے غریب ہوئے، چاہے سید ہوئے، چاہے جو بھی ہوئے، جدوں گل شریعت دی آ جاوے اپنے آپ نو اس مسئلے دی طرف جڑا رغبت دے دے، اپنی مرضی، اپنے خیال، اپنی سوچاں ساریاں ختم کر دے، آکھے میرا وجود، میرے خیال سارے اونج نے جویں اللہ رسول دی مرضی ہے، تے پھر وہ مومن ہو سکتا ہے؟ سنو کریم فرمان دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہے۔ صحابہ فرما دیں دو دفعہ کریم نے فرمایا وہ مومن ہے نہیں ہو سکتا، حضور فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اس کی لاجپال کریم فرماؤ کیڑا مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جدے شر تو ہمسائے محفوظ نہ ہو، جدے شر تو ہمسائے محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جے تو مومن ہونا چاہنا ہے تو پھر تیرے کردار تو تیرے ہمسائے مطمئن نے تو سمجھ تو مومن۔ صحابی آئے باہر رسالت کے اندر عرض کی دیا کا کوئی انجدہ عمل دسو، کوئی ایسا عمل دسو میں کراں اللہ میرے جنت عطا فرما دے گا، کوئی انجدہ عمل دسو میں کراں اللہ میں جنت عطا فرما دے رہے۔ میرے لاجپال کریم فرمایا نیک اعمال کریا کر، نیکیاں کریا کر، ان دی وجہ نال اللہ تینا جنت عطا فرما دے ویدا۔ صحابی سانا عرض کی تھی آقا میں نے کیویں پتہ لگے کہ میں نیک اعمال کر رہا، میں نے کیویں پتہ لگے کہ میں نیک اعمال کر رہا؟ کریم نے فرمایا جے اگر چاہنا ہے وہ تین پتہ لگے وہ تو نیک اعمال کر رہا یا نہیں، فرمایا اپنے ہمسایاں کو پوچھ، اگر وہ تین موسن نہ دیں تو پھر سمجھ تو نیکیاں کر رہے ہیں کہ تو حقیقی ہے بھی محسن اللہ دے جنت عطا فرما دے۔ اگر تیرے ہمسائے تیرے دے خوش نہیں، مطمئن نہیں، او محسن نہیں آندے، پرلے چوکھا بھی آندے ران پر او دے نال فرق نہیں پہنا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی فرمایا رب نے فرمایا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین۔ اللہ فرمانا بے شک ظالمن اللہ راہ نہیں دیندہ، ظالمن جڑے ظلم کرن انہن اللہ راہ نہیں دیندہ۔ تیسرا سپارہ دوسرا صفحہ ہے رب العالمین حضرت سیدنا ابراہیم